کیا یہ ممکن ہے کہ ایک طالب علم جس نے اپنی زندگی کے 8 یا 10 سال ایک روایتی مدرسے کی 4 دیواری میں گزارے ہوں، قدیم عربی اور فقہ پڑھتے ہوئے، وہ اچانک ملک کی سب سے بڑی سرکاری جامعہ میں جدید تحقیقی مقالہ لکھنے بیٹھ جائے؟ مطلب بظاہر تو یہ دونوں بالکل الگ دنیائیں لگتی ہیں۔ جی بالکل، اور عام خیال بھی یہی ہے کہ ان دونوں پٹریوں کو کبھی ملایا نہیں جا سکتا۔ سچ پوچھیں تو طویل عرصے تک ہمارا تعلیمی نظام اسی خلیج کا شکار بھی رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روایتی دینی علم اور جدید ریسرچ دو متضاد چیزیں ہیں۔ ہاں، یہ تاثر تو بہت عام ہے، مگر آج کی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جو حقائق لے کر آئے ہیں وہ اس تاثر کو مکمل طور پر غلط ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کی سب سے بڑی اور قدیم سرکاری جامعہ یعنی پنجاب یونیورسٹی کے داخلہ شیڈیولز اور مدرسہ.pk کی مستند معلومات موجود ہیں۔ بالکل، اور آج ہمارا مشن ان ذرائع میں غوطہ لگا کر یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ ادارہ خاموشی سے ہمارے تعلیمی اور سماجی منظرنامے کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اتنے بڑے تعلیمی ادارے کس طرح مختلف طالب علموں کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ جی تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہم خاص طور پر علوم اسلامیہ اور ایجوکیشن کے پروگرامز کا جائزہ لیں گے تاکہ داخلے، فیس اور کلاسز کے اوقات کا مکمل نقشہ سمجھا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کسی مخصوص شعبے کی گہرائی میں جائیں، ہمیں اس ادارے کی وسعت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ بڑے تناظر میں لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ادارہ کتنا وسیع ہے۔ ظاہر ہے، دیکھیں ذرائع کے مطابق یہ ادارہ 1882 میں قائم ہوا۔ آج اس کے 10 مختلف کیمپسز ہیں اور لگ بھگ 54,000 طالب علم یہاں زیر تعلیم ہیں۔ 1300 سے زیادہ فل ٹائم اساتذہ ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس 220 سے زیادہ انڈر گریجویٹ، 108 ایم فل اور 73 پی ایچ ڈی پروگرامز بیک وقت چل رہے ہوں۔ بالکل، مطلب اگر ہم اس 54,000 کی تعداد کو ذہن میں لائیں تو یہ محض ایک کیمپس نہیں رہتا، میں تو اسے ایک تعلیمی شہر کہوں گا جس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ یہ علم کا ایک پورا میٹروپولیٹن ہے۔ جی، آپ نے اس کو شہر کہا اور یہ تشبیہیں بالکل درست ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں طلباء کو سنبھالنا اور اتنے متنوع پروگرامز چلانا، جیسے سائیکالوجی سے لے کر ایجوکیشن تک، یہ ادارے کے بہت وسیع انفراسٹرکچر کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ جب کوئی ادارہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اکثر سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ہجوم اس یونیورسٹی کے لیے ایک بوجھ نہیں بن جاتا ہے؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ ہجوم واقعی اپنے ساتھ ایک مخصوص جمود لے کر آتا ہے، لیکن دوسری طرف صرف اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہی وہ معیشت پیمانہ پیدا کر سکتا ہے جو اتنے متنوع پروگرامز کو سہارا دے سکے۔ اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ وسائل کی فراوانی اس کی طاقت ہے؟ بالکل۔ مثلاً سوشل سائنسز، ایجوکیشن اور سائیکالوجی کے شعبوں میں جو قومی سطح کی ایک مضبوط شناخت اس یونیورسٹی نے بنائی ہے، وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس ہزاروں طلباءوں کا ڈیٹا اور سینکڑوں محققین موجود ہوں۔ صحیح ہے۔ تو آئیے اب اس وسیع تعلیمی شہر کے ایک خاص محلے کا رخ کرتے ہیں۔ ہم شعبہ علوم اسلامیہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس موجود دستاویزات اس کے بی ایس، ایم ایف اور پی ایچ ڈی پروگرامز کا مکمل خاکہ پیش کرتی ہیں۔ جی، اور اس کا بی ایس اسلامک اسٹڈیز ایک 4 سالہ پروگرام ہے۔ داخلے کی اہلیت کے لیے ایف اے یا ایف ایس سی درکار ہے، اور اس کی کلاسز باقاعدہ صبح کے اوقات میں ہوتی ہیں۔ ہاں، اور اگر فیس کی بات کی جائے تو میں یہاں ایک ایک روپیہ نہیں گنواؤں گا، لیکن پہلے سیمسٹر کی فیس تقریباً 39,090 روپے ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ 5ویں سیمسٹر تک پہنچتے پہنچتے یہ فیس کم ہو کر 32,000 کے لگ بھگ رہ جاتی ہے۔ یہ فیس درمیان میں آ کر کم کیوں ہو جاتی ہے؟ سال میں داخلہ فیس، رجسٹریشن فیس اور لائبریری سیکیورٹی جیسی یکمشت ادائیگیاں شامل ہوتی ہیں۔ مطلب جو ون ٹائم چارجز ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور جب وہ 5ویں سیمسٹر میں پہنچتا ہے تو وہ ابتدائی چارجز ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ آج کے مہنگائی کے دور میں ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں 40,000 سے کم فیس میں پڑھنا کافی قابل برداشت ہے۔ یہ تو ہے، لیکن اصل کہانی بی ایس کی فیس میں نہیں چھپی۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ ایم فل کی اہلیت پر ذرا نظر ڈالیں۔ وہاں لکھا ہے کہ ایم اے اسلامیات کے علاوہ وہ طالب علم بھی ایم فل کے لیے اہل ہیں جن کے پاس شہادت العالمیہ اور یونیورسٹی کی بی اے کی ڈگری ہو۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
مطلب مدرسے کی ڈگری کو بی اے کے ساتھ ملا کر براہ راست یونیورسٹی کے ایم فل میں داخلہ مل رہا ہے۔ کیا یہ مدرسے کے طالب علموں کے لیے مین سٹریم ریسرچ میں آنے کا ایک زبردست پل نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یونیورسٹی روایتی اسلامی تعلیم اور جدید تحقیقی طریقوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پالیسی ہے جو مختلف تعلیمی پس منظر رکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ میں متفق ہوں، مگر میرا یہاں ایک خدشہ ہے۔ مدرسے کا نصاب جدید ریسرچ میتھڈالوجی سے کافی مختلف ہوتا ہے۔ ایک طالب علم جس نے کبھی جدید تھیسز نہیں لکھا، وہ اچانک یونیورسٹی آ کر ایم فل کے سطح کی ریسرچ کیسے کرے گا؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا خدشہ، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن دیکھیں، تحقیق کی بنیاد مواد کی گہرائی پر ہوتی ہے۔ مدرسے کا طالب علم اپنے ساتھ کلاسیکی عربی اور بنیادی مآخذ پر وہ گرفت لے کر آتا ہے جو شاید بی ایس کرنے والے ایک جدید طالب علم کے پاس نہ ہوں۔ یعنی وہ اوریجنل ٹیکسٹ کو براہ راست پڑھو اور سمجھ سکتا ہے؟ 100%۔ اس کے پاس مواد کی گہرائی تو ہے، لیکن اسے اس مواد کو جدید دنیا کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور یہیں پر یونیورسٹی کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو یونیورسٹی اسے ریسرچ سکھاتی ہے؟ جی، جب وہ یونیورسٹی کے ایم فل جو کہ 2 سالہ پروگرام ہے اس میں آتا ہے تو اسے جدید تحقیقی طریقہ کار اور تنقیدی تجزیے کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ ایک زبردست 2 طرفہ فائدہ ہے۔ ماہ، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس دنیا کی بہترین لکڑی ہو اور یونیورسٹی آپ کو سکھائے کہ اس لکڑی سے ایک ایسا فرنیچر کیسے بنانا ہے جو آج کی مارکیٹ میں چل سکے۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ اس سے ہمارا وہ طبقہ مین سٹریم اکیڈمیا کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ سفر آگے پی ایچ ڈی اسلامک سٹڈیز تک جاتا ہے۔ ہاں، پی ایچ ڈی کا پروگرام 3 سے 5 سال کا ہے، اور اس کی فیس پہلے سیمسٹر کی تقریباً 73,000 اور دوسرے کی 66,000 روپے ہے، جو کہ اس سطح کے لیے مناسب ہے۔ تو خیر، علوم اسلامیہ کے بعد ایک اور شعبہ جو معاشرے کی بنیاد بناتا ہے وہ ایجوکیشن یعنی اساتذہ کی تربیت کا شعبہ ہے۔ اور ایجوکیشن کے شعبے میں داخلہ پالیسی اور فیس کا ڈھانچہ تو مزید حیران کن ہے۔ بالکل، بی ایس ایجوکیشن کی اہلیت بھی ایف اے ایف ایس سی ہے اور کلاسز ریگولر ہیں، لیکن اس کی فیس تو انتہائی کم ہے۔ مطلب پہلا سیمسٹر صرف 15,735 روپے اور دوسرا، چوتھا اور چھٹا سیمسٹر صرف 9,365 روپے۔ جی، آپ اعداد و شمار بالکل درست بتا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی عمارت کی بنیاد رکھنے والوں کے لیے سارا سامان سبسڈی پر دے رہے ہو۔ مطلب بی ایس ایجوکیشن کی فیس علوم اسلامیہ کی 39,000 کی فیس کے مقابلے میں اتنی کم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ بی ایس ایجوکیشن کی کم فیس دراصل زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو تدریس کی طرف راغب کرنے کی ترغیب ہے۔ مطلب حکومت جان بوجھ کر فیس کم رکھ رہی ہے؟ جی ہاں، ہمارے معاشرے کا سچ یہ ہے کہ بہترین دماغ میڈیکل یا انجینئرنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تدریس کو اکثر آخری آپشن سمجھا جاتا ہے۔ اس رجحان کو توڑنے کے لیے ریاست یہ مالی سبسڈی دے رہی ہے تاکہ ذہین طالب علم اس پیشے میں آئیں۔ ارے واہ، یہ تو ایک زبردست سماجی انجینئرنگ ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب میں نے ایجوکیشن کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے شیڈیول پر نظر ڈالی تو وہاں کلاسز کے اوقات نے مجھے حیران کر دیا۔ آپ اس لچک کی بات کر رہی ہیں جو کلاسز کے شیڈیول میں دی گئی ہے؟ ہاں بالکل، ایم فل میں ریگولر کلاسز صبح 9 سے 1 بجے تک ہیں، اور سیلف سپورٹنگ یا ایوننگ کلاسز دوپہر 1 سے شام 6 بجے تک، اور پی ایچ ڈی میں تو مارننگ اور ایوننگ کے ساتھ ساتھ ویکینڈ کلاسز بھی موجود ہیں۔ جی، اور اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ ہے۔ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک طرف ہم پی ایچ ڈی جیسی ڈگری کی بات کر رہے ہیں جس میں گہری تحقیق چاہیے، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ویکینڈ پر آ کر پڑھ لیں۔ کیا اس کا مقصد صرف ڈگریاں بانٹنا نہیں ہے؟ اس سے معیار نہیں گرتا؟ بظاہر یہ دلیل مضبوط لگتی ہے کہ ویکینڈ پر ریسرچ کیسے ہوگی، لیکن ایجوکیشن کے شعبے کی حرکیات الگ ہیں۔ ایم فل یا پی ایچ ڈی ایوننگ اور ویکینڈ کلاسز ان لوگوں کے لیے ہیں جو پہلے سے بطور استاد کام کر رہے ہیں۔ اوہ، جو پہلے سے پڑھا رہے ہیں؟ بالکل۔ اگر یونیورسٹی یہ شرط لگا دے کہ آپ کو صبح ہی آنا پڑے گا تو وہ استاد اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکے گا۔ یہ نظام طالب علم کی عملی زندگی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ صحیح، صحیح۔
مطلب وہ شخص اپنی نوکری چھوڑے بغیر اپنی تعلیم مکمل کر سکتا ہے۔ جی، اور ایک استاد جو پچھلے 10 سال سے روزانہ کلاس کو پڑھا رہا ہے، وہ جب ویکنڈ پر آ کر ریسرچ کرتا ہے تو وہ صرف تھیری نہیں پڑھتا، وہ اپنے زمینی حقائق اور کلاس روم کے حقیقی مسائل لے کر آتا ہے۔ میں اب سمجھا، یعنی وہ پریکٹیکل تجربے کو ریسرچ کے ساتھ ملا رہا ہے۔ اس سے معیار گرتا نہیں ہے، بلکہ اس میں حقیقت پسندی آتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت متحرک نظام ہے۔ تو اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو ذرائع سے ہمیں یہی علم ہوا کہ یونیورسٹی نہ صرف اپنے کیمپس اور طلباء کی تعداد میں بڑی ہے، بلکہ یہ شہادت العالمیہ کی قبولیت اور شام یا ویکنڈ کی کلاسز کے ذریعے تعلیم کو قابل رسائی بنانے میں بھی نمایاں ہے۔ بالکل۔ تو ان سب شواہد کو سامنے رکھنے کے بعد سننے والوں کے لیے میں ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر ادارے ایوننگ کلاسز، کم فیس اور مدرسے کی ڈگریوں کو تسلیم کر کے تعلیم کے راستے اتنے ہموار کر رہے ہیں، تو کیا آج کے دور میں تعلیم حاصل نہ کرنے کا کوئی جواز باقی بچتا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ سوچئے گا ضرور کہ آپ کے سیکھنے کے سفر میں اصل رکاوٹ کیا ہے۔ خیر، آخر میں یہ واضح کرتے چلیں کہ یہ تمام مستند معلومات پنجاب یونیورسٹی کے جاری کردہ داخلہ شیڈیولز اور مدرسہ.pk کے حوالے سے ہماری اس تفصیلی گفتگو کا حصہ تھیں۔ اس ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔